چلیے ویوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو فرض کریں کہ میں ایک تار لوں اور اس کا ایک سرا دیوار کے ساتھ باندھ دوں اور پھر دوسرے سرے کو میں اوپر نیچے ہلاؤں، تو پھر میں نے ایک ویو بنا لی۔ آپ کو ایک ایسی طرز یا ایسا پیٹرن نظر آئے گا جو کچھ اس طرح کا ہوگا۔ اب ویو کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اسے ٹریولنگ ڈسٹربنس کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، میں رسی کو تنگ کر رہی ہوں۔ اگر میں اسے نہ ہلاتی، بس سیدھا پکڑ لیتی، تو یہ کچھ اس طرح نظر آتی یا شاید تھوڑی سی نیچے لٹک جاتی۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ اب میں اسے اوپر نیچے ہلا رہی ہوں اور یہ حرکات اس رسی کو تنگ کر رہی ہیں اور یہ ڈسٹربنس اس رسی کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب میں ویوز صرف رسی میں ہی نہیں دیکھ رہی جو اوپر نیچے ہل رہی ہو، آپ نے شاید پانی کی ویوز بھی دیکھی ہوں گی۔ اگر آپ اس طرح پانی کا ایک ٹینک لیں اور اگر آپ یہاں ایک سرے سے پانی کو دبانا شروع کریں تو آپ کو یہ ویوز بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہی چیز آواز اور آواز کی ویوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، لیکن میری آواز جو آپ سن رہے ہیں وہ اصل میں ایک ٹریولنگ کمپریشن یا ڈسٹربنس ہے جو ہوا میں ہے اور آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے۔ آپ کے کان کے اندر چھوٹے بال ہوا کے دباؤ میں یہ تبدیلیاں محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کا دماغ اسے آواز کے طور پر سمجھتا ہے۔ اور ایک بار پھر یہ ایک ٹریولنگ ڈسٹربنس ہے۔ آپ کے پاس ذرات ہوتے ہیں جن میں زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے ساتھ والے ذرات سے ٹکراتے ہیں۔ تو اگر آپ اسے سلو موشن میں دیکھ سکیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ دباؤ والے حصے یہاں سے دائیں طرف حرکت کر سکتے ہیں، اور چاہے یہ پریشر ویو ہو جو ہوا میں حرکت کر رہی ہو، ہم اسے اس طرح ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل ہماری پہلی رسی کی طرح لگے جو ہم اوپر نیچے ہلا رہے تھے۔ جہاں چیزیں زیادہ ہیں آواز کی مثال میں وہ زیادہ دباؤ ہے، اور جہاں چیزیں کم ہیں آواز کی مثال میں وہ کم دباؤ ہے۔ اب جب ہم ویوز کی بات کرتے ہیں تو ان میں کچھ مشترکہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم کتنا حاصل کر رہے ہیں اس چیز سے جسے ہم ایکولیبریم کہیں گے۔ آپ اسے شاید درمیان والی حالت کہہ سکتے ہیں جو یہاں نظر آ رہی ہے۔ اگر ہمیں اتنی زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے تو ہم اسے ایمپلیٹیوڈ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ ہم ایکولیبریم سے کتنا اوپر یا نیچے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایمپلیٹیوڈ ہی ہوگا۔ ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ویو کے ایک جیسے جگہوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ تو اگر ہم ایک پیک سے دوسری پیک تک جائیں تو ہم اسے ویو لینتھ کہہ سکتے ہیں، اور آپ یہ کسی بھی ایسے جگہ سے کر سکتے ہیں جو ویو پر بالکل ویسا ہی ہو، تو یہ بھی بالکل وہی ویو لینتھ ہوگی جو ہماری اصل ویو لینتھ ہے۔ آپ نے شاید فریکوینسی کا لفظ سنا ہو ویوز کے بارے میں، اور ایک طریقہ یہ سوچنے کا ہے کہ اگر آپ ہماری اصل رسی کو غور سے دیکھیں اور اگر آپ کہیں کہ یہ کتنی بار پورا اوپر، پورا نیچے اور پھر واپس اوپر جاتی ہے، یعنی ایک مکمل سائیکل مکمل کرتی ہے، یہ ایک لمحے میں کتنی بار ایسا کر سکتی ہے؟ اگر یہ ایک لمحے میں 5 بار کرے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی فریکوینسی 5 سائیکلز فی سیکنڈ ہے۔ اب تک ہم نے جن تمام چیزوں کے بارے میں بات کی ہے انہیں میکینیکل ویوز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم ہے اور شاید یہی وہ ویوز ہیں جو آپ سب سے زیادہ دیکھیں گے۔ آپ میکینیکل ویوز کو سفر کرنے کے لیے ایک ذریعہ چاہیے ہوتا ہے۔ رسی کی مثال میں ذریعہ رسی کی، پانی کی مثال میں وہ پانی ہے، آواز کی مثال میں ذریعہ ہوا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں ویوز کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے جنہیں ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خاص طور پر، اور یہ تھوڑا حیران کن ہے کہ روشنی کو بھی ویو سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم روشنی کی مختلف فریکوینسیز کے بارے میں سوچیں تو ہمارا دماغ انہیں مختلف رنگوں کے طور پر سمجھ سکتا ہے، اور اگر ہم روشنی کے ایمپلیٹیوڈ کے بارے میں سوچیں تو ہمارا دماغ اسے روشنی کی شدت یعنی اس کی چمک کے طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ویزیبل لائٹ بس کچھ خاص فریکوینسیز ہیں جنہیں ہم الیکٹرومیگنیٹک ویوز کہتے ہیں۔
اصل میں الیکٹرومیگنیٹک ویوز کی اور بھی زیادہ فریکوینسیز ہوتی ہیں اور ان کے بہت سے مختلف فائدے ہیں۔ آپ نے شاید الٹرا وائلٹ لائٹ، ایکس ریز یا گاما ریز کے بارے میں سنا ہوگا۔ اسی طرح روشنی کی جو کم ویو لینتھس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، جیسے انفراریڈ یا ریڈیو ویوز۔ یہ سب بس الیکٹرومیگنیٹک ویوز کی مختلف فریکوینسیز ہیں۔